تو کیا ہوگا؟ ملک الموت بھی ان کو سلام علیکم کہیں گے. جنت کے داروغہ کے پاس جب یہ پہنچیں گے تو جنت کے داروغہ بھی ان کو یہی کہیں گے کہ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم بڑے اچھے رہے، اس میں ہمیشہ کے لیے اب تم داخل ہو جاؤ. اس کے علاوہ جب یہ جنت کے محلات میں جائیں گے، دارالسلام میں پہنچیں گے، اپنے سلامتی کے گھروں کے محلات میں پہنچیں گے، تو فرشتے ہر طرف سے ان کا استقبال کرنے کے لیے آئیں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے آپ داخل ہوئیں گے اور کیا ان کو کہہ رہے ہوں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو اس صبر کی بدولت جو تم کرتے رہے، تو تم اب یہاں سلامتی کے ساتھ رہو گے. اور پھر جب جنتی وہاں پہنچ جائیں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سلام کیا جائے گا. سلام قولا من رب رحیم، رب رحیم ان کو سلام کرے گا. یہ سلام کو رواج دینا ہے. آج ہمارے اندر سے سلام نکلتا چلا جا رہا ہے. آج اللہ ہمیں کثرت سے سلام کو کرنے والا بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حتیٰ کہ جب بھی کوئی مومن سے دور ہوتا ہے اور پھر ملتا ہے تو اس کو سلام کرنا چاہیے جب اس کے درمیان میں کوئی آڑ آ جائے. یعنی اگر کوئی بھی آڑ یا رکاوٹ یا کوئی دیوار آ جائے اور وہ پھر ایک دوسرے کے سامنے ہو تو پھر اس کو سلام کرنا چاہیے. اتنا زیادہ سلام کرنے کا حکم ہے. یہ تو قرب قیامت کی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ لوگ صرف جان پہچان کرنے والوں کو سلام کریں گے. آج ایسا ہی معاملہ ہے کہ نہیں؟ آج صرف جان پہچان کرنے والوں کو سلام کی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتایا تھا کہ سلام کرو خواہ جانو یا نہ جانو، ہر کسی کو سلام کرو. ہاں یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ خواتین جو ہے وہ صرف خواتین ہی کو سلام کریں گی، مطلب نامحرم کو سلام نہیں کریں گی. لیکن عورتوں کو تو ضرور سلام کریں گی. یہ وتیرہ، یہ شاعرہ، یہ طریقہ نان مسلمز نے تو آپٹ کیا ہے. غیر مسلم جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو وہ گریٹ کرتے ہیں. یہ ہر رویہ، یہ جو ہر قوم کے اندر یہ گریٹ کرنے کا رویہ ملاقات کے موقع پر رائج ہے. لیکن ہمارا رویہ، ہمارا طریقہ سلام کا بہترین رویہ ہے. غیر مسلم جب بھی آپ کہیں باہر کنٹریز میں جائیں اور وہ آپ کو ملتے ہیں، صبح کے وقت ملتے ہیں، کہیں مارننگ واک پہ ملتے ہیں، تو وہ ہمیشہ آپ کو سلام کیا کریں گے؟ گریٹ کر کے جائیں گے، ہیلو ہائی وغیرہ، گڈ مارننگ کہہ کر جائیں گے. لیکن ہم اگر کہیں بھی پارک میں کہیں واک کر رہے ہو یا ہم کہیں کسی مسلمان خاتون کو بھی ملیں گے، ایون حج میں بھی ہم ملتے ہیں، تو ہم پتہ نہیں جھجکتے ہیں کہ اگر ہم سلام کریں گے تو وہ جواب نہیں دے گی. اور ایسا ہی ہوتا ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں ایسا ہی ہوتا ہے. آپ سلام کرتے ہیں نا تو اگلا آگے سے آپ کو ایسے غور سے دیکھنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مجھے غلط تو نہیں پہچان رہی، پتہ نہیں یہ مجھے کیا سمجھ رہی ہے جو یہ مجھے سلام کر رہی ہے. اتنا آج ہمارے اندر سے یہ سلام نکل چکا ہے. اس کو رواج دیں، اس کو ملے تو ضرور سب کے ساتھ سلام کا معاملہ اختیار کیا کریں. یہ بہترین اعمال میں سے ایک ہے اور جنت میں جانے والے کا سبب بننے والا عمل ہے. اللہ ہمیں سلام کو رواج دینے کی توفیق عطا فرمائے. اب انہوں نے بھی آگے سے فوراً سے جواب دے دیا اور کہا قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. بس نہیں وہ ٹھہرا یہ کہ وہ لے آیا ساتھ ایک بچڑا تلا یا بھنا ہوا. یعنی کہ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا تلا ہوا بچڑا لے کر آ گئے. مہمان نوازی کا اصول مل رہا ہے اس بات سے. مہمان نوازی انبیاء کی سنت ہے. یہ وہ سنت ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایجاد کی تھی. سب سے پہلے وہ شخص تھے جو مہمان نوازی کیا کرتے تھے. اور یہ تفسیر قرطبی میں آتا ہے کہ ان کا یہ معمول تھا کہ کبھی بھی تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے. ہر کھانے کے وقت تلاش کرتے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ مل کر پھر میں کھانا کھاؤں. اور اسرائیلیات سے پتہ چلتا ہے، تفسیر قرطبی میں ہی آتا ہے کہ ایک روز انہوں نے اسی طرح کسی شخص کی تلاش کی کہ کوئی مجھے ملے اور میرے ساتھ کھانا کھائے. تو ایک اجنبی ان کو ملا. وہ کھانے پر جب بیٹھا تو انہوں نے حضرت ابراہیم نے اس کو کہا کہ بسم اللہ پڑھ لو. تو اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ اللہ کون ہے اور کیا ہے. تو اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا. اچھا ایک بات تو یہ پتہ چل رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح لوگوں کو اللہ کی طرف لاتے تھے اور کس طرح وہ اللہ کی پہچان کرواتے تھے کہ کھانا کھا رہے ہیں تو اللہ کا نام پڑھ کے کھایا جائے کہ اس رب جس نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے اس رب کا شکر ادا کر کے اسی کا نام لے کر کھائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے کھانے میں بھی برکت آ جائے گی، صحت میں بھی برکت آ جائے گی. اب جب اس شخص نے ڈھٹائی سے انکار کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ
दस्तरखान से उसको उठा दिया। वो शख्स बाहर चला गया तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तो उसके कुफ्र के बावजूद उसे सारी उम्र रिस्क दिया था और आपने एक लुकमा देने में भी बुखल कर दिया। यानी अल्लाह ने फरमाया कि मैं तो सारी उम्र उसके कुफ्र के बावजूद उसको देता रहा, तो आपने कैसे क्यों उसको एक लुकमा भी देने से इनकार कर दिया कि उसने अगर अल्लाह का नाम लेने से मना किया था, तो आपकी ये कैसे मजाल हुई। तो ये सुनते ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम परेशान होकर उसके पीछे दौड़े और उसको जाके वापस बुलाया। तो उसने कहा कि नहीं, जब तक आप इसकी वजह नहीं बताएंगे कि पहले क्यों निकाला था और अब क्यों बुला रहे हैं, उस वक्त तक मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर उनको वाकया बताया कि भाई अल्लाह ताला ने ये कहा है। तो वो शख्स इस बात पर इस्लाम ले आया कि वो रब कितना करीम है कि जिसने ये हुक्म मेरे लिए भेजा है। और फिर वो गया, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और फिर ईमान कबूल करके और उसने फिर खाना तनावुल किया। तो ये रवैया और ये तरीका कितना मोहब्बत भरा है इंसान को इस्लाम की तरफ लाने के लिए कि एक तो सबके साथ मिलके खाना खाया जाए और दूसरा अल्लाह की पहचान भी करवाई जाए। बहरहाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत थी कि वो बहुत ज्यादा मेहमान नवाज थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाता है उसे चाहिए कि अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान की मेहमान नवाजी का भी बताया कि मेहमान का हक 3 दिन तक है। गोया 3 दिन तक मेहमान नवाजी की जाएगी, अच्छा खिलाया जाएगा, अच्छा उसके साथ मामला किए जाएंगे। लेकिन अगर वो 3 दिन से ज्यादा आपके पास रहता है तो फिर तो तू जो उस पर खर्च करता है वो तेरी तरफ से सदका है और रोजाना उतने ही सदके का अजर इंसान के लिए लिखा जाता है। तो ये तो ईमान का तकाजा हो गया कि जब ईमान इंसान लाता है अल्लाह और आखिरत के दिन पर, तो मेहमान की इज्जत और तकरीम का मामला करना है। तो गोया ये भी समझ में आ रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और बाकी अंबिया की तालीमात भी एक ही जैसी थी, कोई फर्क नहीं था, किसी किस्म का भी जो है वो डिफरेंस नहीं है। हमारा दिन भी हमें मेहमान नवाजी के अंदाज और तरीके सिखाता है। किस तरह खूबसूरत अंदाज हमें हजरत उम्मे सुलैम, हजरत अबू तलहा के नजर आते हैं कि अल्लाह ने उनकी सताइश और तहसीन के लिए कुरान की आयात नाजिल कर दी कि वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कि अपने चाहे वो किसी भी मुश्किल के हालात में हो, वो अपनी जानों के ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, अपनी जात पर दूसरों को तरजीह देते हैं, ख्वाह खुद कितने ही तंगदस्त क्यों ना हो। और हजरत अबू अय्यूब अंसारी और हजरत उम्मे अय्यूब अंसारी ने किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी की। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में रहे, ये मेजबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर रहे और उसके बाद भी जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ही घर में थे, ये हमेशा खाना बनाया करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से का खाना जरूर बनाते थे कि शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए उस खाने को तनावुल कर ले, और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पहुंचते थे तो फिर वो खाना किसी को तकसीम कर दिया करते थे। तो ये बेहतरीन मेहमान नवाजी करते नजर आते हैं। सहाबा कराम भी अपनी बीवियों के साथ, हजरत अली, हजरत फातिमा, उनकी भी मेहमान नवाजी के जो है तबस से भरे हुए हैं, क्या खूबसूरत अंदाज होते थे। लेकिन सोचने की बात और समझने की बात यह है कि कभी भी ये अकेले नहीं किया जा सकता। ये हमेशा कैसे होगा, जब तक कि खातूने खाना साथ नहीं लगेगी। खातूने खाना साथ होगी तो ही इंसान ये मेहमान नवाजी का मामला कर सकता है। अकेला मर्द कितना को कर लेगा, खातूने खाना को होना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो कहा गया कि दीन के मददगार अजवाज तलाश करो। तो लिहाजा क्या हुआ, वो बछड़ा भुना हुआ जो इतनी मेहनत से बनाया होगा, बेहतरीन से बेहतरीन चीज जो उनके घर में उस वक्त मौजूद है, बगैर किसी पोस्टपोनमेंट और डिले के, बगैर देर किए हुए फौरन लेकर आ रहे हैं। उसूल क्या समझ में आ रहा है, जो भी घर में मुयस्सर है सबसे बेहतरीन चीज है फौरन मेहमान के सामने रखी जाए। यकीन मानिए कि जब खुलूस चला जाता है ना, खुलूस खत्म हो जाता है तो बनावट आ जाती है, और जब बनावट आती है तो इंसान के अंदर से खुलूस भी खत्म आता है, तंगी भी दिलों की आने शुरू हो जाती है, और मेहमान नवाजी का वो अंदाज और सलीका जो हमें हमारा दीन सिखाता है वो खत्म हो जाता है। फिर आप तकल्लुफ और बनावट में ही रख जाते हैं, लेकिन और वो चीजें जो हमें करने की थी उस चीज से हम रुक ही जाते हैं। तो एक और चीज यहाँ पे ये समझ में आ रही है, बेहतरीन चीज भुना हुआ बछड़ा वो लेकर आ रहे हैं। आज हमारे साथ मामला क्या नजर आता है, हमारे पास हर चीज मौजूद होती है घर में, और घर में मौजूद होने के बाद
ہم جب کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے ہمارے پاس جو بغیر اطلاع کے آ جائے، یہ بھی تو بغیر اطلاع کے بن بلائے ہی آئے تھے فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس، تو بھنا ہوا بچڑا آپ کو کتنی دیر لگتی ہے؟ وہ جو بھنا ہوا بچڑا تھا وہ آپ دیکھیے عرب جو بناتے ہیں آج بھی اگر ہم دیکھیں تو کس طرح اس کو زمین کے اندر دباتے ہیں اور کتنے گھنٹے وہ دبا رہتا ہے اور پھر وہ پکتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے وہ بھٹی میں گل کے اور پھر وہ پکنے مطلب کھانے کے لائق ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے بہترین چیز بنائی تھی اور بغیر کسی سوچے، بغیر کوئی دماغ میں خیال آئے، بہترین سے بہترین چیز جو اپنے لیے بنائی ہے وہ مہمان کے آگے لا کر رکھ رہے ہیں. کوئی دلوں کی تنگی نظر نہیں آ رہی. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کا معاملہ ہے نا کہ جو دلوں کی تنگی سے بچ گیا وہ فلاح پا گیا. تو دلوں کی تنگی ان کے اندر نہیں ہے، فوراً بہترین سے بہترین چیز لا کے رکھ دی. آج ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، ہمارے گھر میں ہم کوئی بہت ہی بہترین کوئی اسپیشل کوئی ڈنر، کوئی لنچ کوئی پریپیئر کرتے ہیں، کوئی چیزیں بناتے ہیں، کوئی مہمان ایسے ہی بن بلائے آ جاتا ہے یا سپوز بتا کے بھی آ جاتا ہے، تو ہم اچھی چیز جو بنائی ہوتی ہے وہ اس کو کبھی نہیں آگے رکھیں گے کہ بھائی یہ تو میں نے اپنے لیے بنائی تھی، اپنے گھر والوں کے لیے بنائی تھی، ان کے سامنے رکھ دوں گی تو سارا یہی کھا جائیں گے اور ختم ہو جائے گی. تو ایک دلوں میں تنگی آتی ہے. دوسری تنگی یہ آتی ہے کہ ان کے گھر جاتی ہوں یہ تو مجھے کچھ نہیں دیتے تو میں ان کے سامنے کیوں ساری بہترین سے بہترین چیزیں لا کے رکھ دوں. یہ ایک اور دلوں کی تنگی. ہم اپنے رشتے داروں کے لیے بھی یہ تنگیاں لگ رہے ہوتے ہیں، یہ تو ان نون لوگوں کے سامنے لا کر اپنی بہترین سے بہترین چیز رکھ رہے ہیں. تو مہمان نوازی کا طریقہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہاں اپنے ہو کہاں ان نون ہو، بہترین سے بہترین چیز لا کے رکھنی ہے اور دلوں کی تنگی کو اپنے اندر سے نکال دینا ہے. ہر قسم کی بناوٹ کو ختم کر کے، ہر قسم کی تنگی کو دل سے نکال کے بہترین چیز مہمان کو پیش کرنی ہے. اب جب یہ سارا معاملہ انہوں نے کیا، ہمارے یہاں ایک اور بھی بات ہوتی ہے. ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان آ کے بیٹھتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں آپ کیا لیں گے، آپ شربت لیں گے یا آپ کے لیے چائے بناؤ، آپ پانی لیں گے کہ آپ کولڈ ڈرنک لیں گے. ہم پوچھتے ہیں. یہاں پوچھا بھی نہیں جا رہا ہے نا، پوچھا بھی نہیں جا رہا، بغیر پوچھے لا کے رکھا جا رہا ہے. تو اور فوراً ہی تو گویا یہ بھی اصول مل رہا ہے مہمان نوازی کے حوالے سے کہ پوچھنا نہیں ہے، لا کے رکھ دیں. کھائے نہ کھائے وہ اس کی مرضی، لیکن آپ نے پوچھنا. پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ رکھنا نہیں چاہتے. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ تکلفاً پھر بتاتے بھی نہیں ہیں کہ یہ نہ کہے کہ بھوکا ہے یا بھوک لگی ہے. اور ویسے تو ہمارے دین میں بناوٹ کو اور تصنع کو بھی پسند نہیں کیا گیا یا خامخواہ کی تکلف کو بھی پسند نہیں کیا گیا. اگر بھوک لگی ہے تو انسان بول دے، پیاس لگی ہے تو انسان بول دے، کسی چیز کا دل ہے تو انسان بول دے. مہمان اپنا رزق لے کر آتے ہیں اور جاتے وقت جو ہے وہ بلائیں بھی لے کر جاتے ہیں. اللہ نے دانے دانے پر مہر لگائی ہوئی ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایک خاتون کے بارے میں ایک شخص نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کی شکایت کی کہ وہ جو ہے وہ مہمانوں کو بالکل پسند نہیں کرتی. اور مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ بالکل مہمان میں گھر آتے ہیں تو ان کو پسند نہیں کرتی اور خوب باتیں کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کہا کہ اچھا اپنی بیوی کو کہنا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر مہمان بن کر آئیں گے. یہ شخص بہت حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو میں تو مہمانی کی بات تو کر رہا تھا، وہی میری بیوی کے لیے اب انہوں نے مزید مصیبت کا ایک معاملہ کر دیا کہ اب نبی جو ہے وہ مہمان بن کر آ رہے. خیر جا کے انہوں نے اپنی بیوی کو بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں ان کی میزبانی وغیرہ ہوئی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جانا تھا تو انہوں نے اپنی صحابی کو کہا کہ اپنی بیوی کو کہنا کہ جس وقت میں گھر سے باہر نکلوں تو یہ اس وقت جو ہے وہ مجھے دیکھتی رہے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے سے دہلیز سے باہر نکل رہے تھے تو اس بیوی نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری مصیبتیں، بلائیں اور بہت ساری جو ہے وہ آفتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے وہ اس دروازے سے نکل کے باہر ان کے پیچھے چلی گئی. یہ بڑی حیران ہوئی اور بڑی پریشان ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے یہ بات سمجھائی کہ جو مہمان ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، جو اس کے دانے دانے پر اللہ نے مہر لگائی ہے، جو اس کے نصیب میں جو رزق ہے وہ تمہارے گھر سے اگر مل رہا ہے تو تمہارے گھر سے وہ کھا کے جائے گا. اور نہ صرف وہ اپنا نصیب کھا کے جاتا ہے بلکہ الٹا تمہاری میزبانی کی وجہ سے تمہارے گھر سے مختلف قسم کی پریشانیاں، تکلیفیں اور مصائب اپنے ساتھ ہی لے کے چلا جاتا ہے. اللہ یہ عقیدے ہمیں عطا فرمائے، اللہ ان عقیدوں پر رسوخ ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں بہترین میزبانی کرنے والا خوش نصیب بنائے. اور یہ انبیاء کی سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے، ہمارے اندر سے دلوں کی تنگیاں نکال دے.
خیر اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے فلم مرآ، جب انہوں نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایدیہم کہ ان کے ہاتھ، کن کے ہاتھ؟ فرشتوں کے ہاتھ، لا تصلو الیہ، نہیں وہ اس کھانے کی طرف بڑھ رہے تھے، نکرہم، تو پھر وہ اس سے پریشان ہوئے، واوجس منہم خیفۃ، اور محسوس کیا ان سے انہوں نے ایک خوف۔ جب انہوں نے دیکھا کہ فرشتوں کے ہاتھ تو کھانے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے ہیں، اس بات سے ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ میزبان نے کیا کرنا ہے، نہ صرف کھانے کو سامنے لا کے رکھنا ہے، بلکہ میزبان کی طرف اس کی نظر ہونی چاہیے کہ میزبان کھا بھی رہا ہے کہ نہیں کھا رہا۔ اور اگر یہ بھی بہترین میزبانی کا ایک انداز اور طریقہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے مہمان کے نوالے گننا شروع ہو جائیں کہ کتنے فلاں چیز کھا گیا اور کتنا اس نے یہ کھا لیا، آدھا ڈونگا ختم کر کے چلا گیا، یا اتنی چیزیں اس کے سامنے میں نے اتنے یہ رکھے تھے نگٹس بنا کے، یا فلاں چیز اور اتنی ساری تو یہی کھا کے چلا گیا، فلاں نے اتنے کھا لیے تھے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، یہ بھی دلوں کی تنگی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مہمان کو انسسٹ کریں کہ وہ کیوں نہیں کھا رہا، اس کو کہیں۔ یہ بہترین انداز ہے، رویہ، طریقہ کہ مہمان کو کھانا مزید ان کو کھلایا جائے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ نہیں کھا رہے تھے فرشتے، کیوں نہیں کھا رہے تھے بھائی فرشتے؟ اس لیے نہیں کھا رہے تھے کیونکہ فرشتے ہیں نا، وہ تو نوری مخلوق ہیں، وہ بشری مخلوق تو نہیں ہے نا، وہ بشریت کے تقاضوں سے تو مبرہ ہے، وہ کھانا پینا اور پیاس اور بھوک تو ان کو نہیں لگتی، وہ تو فرشتے ہیں، وہ تو اس سے آزاد تھے۔ تو فرشتے تھے تو اس وجہ سے وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو اب ان کو خوف آیا۔ اب یہ خوف بھی کیسا تھا؟ یہ ایک طبعی خوف تھا جو کہ ایک بشر ہونے کی بنا پر ان کو اس وجہ سے آیا کیونکہ اس زمانے میں ایک طریقہ رائج تھا، ایک رسم تھی، اور وہ رسم یہ تھی کہ جو بھی مہمان آتا ان کے گھروں میں، ایک مطلب ڈاکو بیسیکلی کیا کرتے تھے، مہمان بن کر آتے کہ لوگوں کے گھروں میں، اور پھر اس گھر میں ڈاکہ انہوں نے ڈالنا ہوتا تھا۔ تو جب انہوں نے ڈاکے کی نیت سے آتے تھے تو وہ کبھی بھی اس گھر سے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ وہ اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ اگر اس گھر سے ہم نے کھانا کھا لیا تو پھر تو نمک حرامی کا معاملہ ہو جائے گا، ہم نمک حرامی کیسے کریں۔ آپ دیکھیے ڈاکو بھی ایتھکس کے اتنے پابند تھے، اور اتنی زبردست ان کے اندر ڈاکو کے ایتھکس بھی تھی کہ ہم نے نمک حرامی نہیں کرنی، کہ ہم جس تھالی میں کھائیں اسی تھالی میں ہم نے چھید نہیں کرنا۔ آج میرا خیال ہے ہم تو بحیثیت قوم ان ڈاکوؤں کی ایتھکس سے بھی جو ہے وہ ہم آزاد ہو چکے ہیں، اور ہم حدیں کراس کر چکے ہیں کہ ہم جو ہمیں سہارے دیتے ہیں ہم انہی کو گراتے ہیں، جو ہماری مدد کرتے ہیں ہم انہی کو ڈستے ہیں۔ ہمارا حال تو آج ان سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو چکا ہے۔ خیر وہ ان کو دیکھ کے ان کو اس لیے خوف آیا کہ کہیں یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، کہیں یہ ڈاکہ ڈالنے تو نہیں میرے گھر آ گئے۔ جب وہ خوفزدہ ہوئے تو فرشتوں نے آگے سے فوراً ہی بھاگ کے کیا کہا، قالوا، وہ فرشتے کہنے لگے، لا تخف، تو ڈرنا، ہم سے نہ ڈریں، انا ارسلنا الی قوم لوط، بے شک ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، وامرأتہ، اور اس کی بیوی، کون بیوی؟ حضرت سارہ، جو قائمۃ، وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی، فضحکت، بس وہ ہنس پڑی۔ تو وہ کیوں ہنس پڑی؟ کیونکہ وہ خوش ہو گئی کہ ہاں ہمیں اب یہ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ٹھیک ہے۔ فبشرناہا، پھر ہم نے خوشخبری دی ان دونوں کو بھی، اسحاق علیہ السلام کی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد ان کے پیچھے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری ہم نے انہیں عطا فرمائی۔ قالت، تو وہ خاتون کہنے لگی حضرت سارہ، یا ویلتا، ہائے میری کم بختی، ہائے میری کم بختی، اَأَلِدُ، کیا میری اولاد ہوگی، وَأَنَا عَجُوزٌ، اور میں تو بوڑھی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرا شوہر یہ بھی بوڑھا ہے۔ یعنی میری کیسی اولاد ہو سکتی ہے بھائی، میں بھی بوڑھی ہو گئی، میرا شوہر بھی بوڑھا ہو گیا، یہ کیسے اولاد ہو سکتی ہے ہماری؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو کوئی بہت ہی عجیب بات ہے۔ یعنی وہ تو بڑا حیران ہوئی، یہ کیسے اس عمر میں جا کے ہماری اولاد ہو سکتی ہے، ہم تو اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں۔ کتنے بوڑھے تھے جی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے ہو چکے تھے، اور حضرت سارہ اس وقت 90 سال کی تھی۔ ایک اولاد تھی ان کی حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو 86 ایئرز کی عمر میں اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور یہ اب 14 سال ہو چکے ہیں اس بات کو، اور وہ وادی غیر ذی زرع میں حضرت ہاجرہ کے ساتھ ان کو مکہ کی وادی میں چھوڑ آئے تھے۔ اب یہاں پر وہ اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ ہیں، تو اب جب انہوں نے تعجب شو کیا تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، فرشتوں نے، قالوا، فرشتے کہنے لگے، اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے فیصلے کے اوپر حیران ہوتی ہو، تعجب کرتی ہو، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت،
اللہ کی رحمتیں ہیں اور اس کی برکتیں ہیں تم پر اے اہل بیت، یعنی گھر والوں، ابراہیم کے گھر والوں، تم پر تو اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہیں، تم کیوں اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ تو گویا اللہ کے اولاد کا ہونا بھی اللہ کی رحمت بھی ہے، برکتیں بھی ہیں۔ اور یہ جو بڑھاپے کی اللہ اولاد دیتا ہے، یہ کیسے رحمت اور برکت بنتی ہے؟ ایک تو بڑھاپے کی اولاد بڑی سمجھدار ہوتی ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں حضرت فاطمہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عمر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عمر حضرت خدیجہ کی ہو چکی تھی جب حضرت فاطمہ پیدا ہوئی، حضور بھی بہت عمر کے ہو چکے تھے۔ اور اس کے علاوہ حضرت اسماعیل کو جو اللہ نے دیا، حضرت اسحاق کو جو اللہ نے اس بڑھاپے میں اولاد دی، مطلب بڑھاپے کی صورت میں اولاد عطا فرمائی تھی، تو یہ کتنی سینسیبل اور سمجھدار اولاد تھی کہ پھر اللہ نے انبیاء کی لڑی کا سلسلہ انہی اولاد کے اندر جاری کیا، اللہ نے ایسی ان کے اندر پھر برکت کا انتظام بھی کیا تھا۔ آج ہماری کیا ہوتا ہے، دیکھیں یہاں پر ان کا یہ بھی رویہ نظر نہیں آ رہا کہ بڑھاپے کی اس عمر میں جا کے جب ان کو اولاد دی جا رہی ہے تو وہ راضی برضا ہیں، خوش ہیں، اور یہ نہیں کر رہی کہ جا کے حمل ضائع کروا کے آ جائیں یا ابارشن کروا لیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس بڑھاپے میں بھی بچے پیدا کر رہی ہے۔ آج ہمارے یہاں 40 سال سے اوپر عمر ہوتی ہے عورت کی، اور اگر پریگنینسی ہو جائے تو فوراً چپ کر کے جا کے DNC کروا کے اپنا حمل ضائع کروا کے آ جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ قتل اولاد کبیرہ گناہ ہے، یہ قتل اولاد جو ہم کرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ جو اللہ اس عمر میں ہمیں اولاد دے رہا تھا، اس میں ہماری ہی بھلائی تھی، ہمارے لیے ہی اللہ نے وہ اولاد ہمیں ایک بہت سینسیبل سمجھدار اولاد دینی تھی۔ اور یہی وہ اولاد ہوتی ہے، عمومی طور پر دیکھا گیا کہ یہی وہ اولاد ہوتی ہے جو بڑھاپے کی اولاد اپنی والدین کو سنبھالنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہے۔ یہ بڑھاپے کی اولاد ہی پھر اپنی والدین کو سنبھالتی ہے۔ باقی جو جوانی کی اولادیں ہوتی ہیں وہ تو اپنے اپنے کاموں میں مگن ہو جاتی ہیں، اور یہی بڑھاپے کی جو اولاد ہوتی ہے، جس وقت اس کو بہت غیظ اور غضب آ رہا ہوتا ہے، وہی اولاد والدین کو سنبھالنے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ یہ باتیں ہمیں اللہ کی سمجھائے، اللہ کی حکمتوں کو سیکھنے والا ہمیں خوش نصیب بنائے، اور اس کی ہر ہی فیصلے پر راضی برضا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا انہ حمید مجید، بے شک وہ بڑی تعریف والا بزرگ ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الرعو، پس جب چلا گیا ابراہیم علیہ السلام سے خوف، وجاءته البشرى، اور آ گئی اس کے پاس خوشخبری، یعنی اولاد کی بشارت ان کے پاس آ گئی، خوف غم دور ہو گیا، تو پھر یجادلنا فی قوم لوط، وہ ہم سے جھگڑنے لگا، بحث کرنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ اب قوم لوط کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بحث مباحثہ شروع کیا، کیونکہ وہ بہت حلیم تھے۔ اللہ نے بتا دیا ان ابراہیم اللہ حلیم اوّاہ منیب، بے شک ابراہیم البتہ حلیم تھے، نرم دل تھے اور رجوع کرنے والے تھے، فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں کہ بھئی اللہ وہ میرا بھتیجا ہے، وہ ایسی قوم ہے، ان کو مہلت عمل دی جائے وغیرہ وغیرہ، وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں اللہ کی طرف پلٹ کر۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم اعرض عن ھذا، اس سے اعراض کر لے، اس کو چھوڑ دے، اس سے باز آ جا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اعراض اور باز آنے کا حکم دیا۔ انہ قد جاء امر ربک، بے شک یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے جو آ چکا ہے، وانہ آتیہم عذاب غیر مردود، اور ان بے شک وہ آئے گا ان کے پاس ایک عذاب جو کہ نہ پھیرا جائے گا، یعنی ایسا عذاب ان کے اوپر آئے گا قوم لوط کے اوپر جو کہ فیصلہ اللہ کی طرف سے کیا جا چکا ہے، اور اس عذاب کو اللہ تعالیٰ نہیں پھیرے گا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، تو سِیءَ بِهِمْ، تو وہ رنجیدہ ہوا ان سے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور تنگ ہوا ساتھ ان کے اس کا دل، وَقَالَ، اور وہ یہ کہنے لگا، هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، یہ تو بڑی تنگی کا آج دن ہے۔ یعنی جب یہ فرشتے گئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، تو یہ بڑے خوبصورت انسانی شکلوں میں گئے، انسانی مردوں کی شکلوں میں گئے، اور بہت خوبصورت انسان تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بڑے خوبصورت لڑکے میرے گھر آئے ہیں، تو ان مہمانوں کی آمد پر وہ دل تنگ ہونے لگا ان کا۔ کیوں تنگ ہونے لگا؟ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رہ کر آئے، ان سے سارے طریقے مہمان نوازی کے بھی سیکھ کر آئے تھے، تو کیا یہ میزبانی کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہو رہا تھا؟ ابھی تو ہم نے پڑھا کہ وہ تو انبیاء کی سنت ہے۔ اور انہوں نے کہا بڑی مصیبت کا دن ہے، ہائی یہ کیا مصیبت، مہمان میرے پاس آ گئے، اب مجھے اپنی ان کی مہمان نوازی کرنی پڑے گی، اب مجھے ان کی جو ہے وہ
ان کی ساری ضیافت کا معاملہ کرنا پڑے گا. تو ان کا کیا یہ معاملہ تھا کہ وہ اس وجہ سے تنگ ہوئے؟ نہیں، یہ بات نہیں تھی. اصل میں ان کے پیمانے بالکل درست تھے. ان کو معلوم تھا کہ یہ جو مہمان میرے پاس آ گئے ہیں، یہ ان کی مہمان نوازی کی وجہ سے نہیں تھے دل تنگ ہو رہے. ان کو معلوم تھا کہ مہمان کی عزت، آبرو اور جان مال کی حفاظت تو میزبان پر لازم ہے. اب ان کو یہ ڈر تھا کہ میری قوم اتنے خوبصورت لڑکوں کو تو چھوڑے گی نہیں، وہ تو بے حیائی کے طوفان میں پھنسی ہوئی ہے، وہ تو دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، وہ میں ان خوبصورت لڑکوں کو اپنی قوم سے کیسے بچاؤں گا. اس لیے ان کا دل تنگ ہوا اور انہوں نے کہا آج تو بڑی مصیبت ہو گئی ہے، بڑی مصیبت کا دن ہے. وجاء قومہ، اور آ گئی اس کی قوم، یہرعون الیہ، وہ لپک رہی تھی اس کی طرف. ومن قبل کانوا یعملون السیئات، اور وہ اس سے پہلے برے عمل کرنے والی تھی. قال یا قومی، تو کہا اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں. فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی فی ضیفی، اور تم مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا مت کرو. الیس منکم رجل رشید، کیا تمہارے اندر کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ تو گویا انہوں نے اپنی اس کی قوم جو تھی وہ فوراً ہی ان کو معلوم ہو گیا. کیسے معلوم ہوا؟ ان کی بیوی نے ان تک بات پہنچا دی اور بے اختیار ہو کر لپک کر ان کے گھر وہ ساری کی ساری قوم امٹ کر آ گئی. جب قوم آئی تو انہوں نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. قوم کی بیٹیوں کو اپنی اس قوم کی جو بیٹیاں تھیں ان کو نبی حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو پیش کیا. کس لیے پیش کیا؟ نکاح کے لیے پیش کیا. کسی غلط عمل کے لیے یا شہوت رانی کے لیے پیش نہیں کیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ زنا کا معاملہ کریں، بلکہ اپنی بیٹیوں کو پیش کر رہے ہیں. اچھا، اس میں دو باتیں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ اپنی ان کی دو بیٹیاں تھیں جو کہ مسلمان تھی، مومنات تھی، یا تو ان کو پیش کر رہے ہیں یا پھر اپنی باقی قوم کی جو جتنی بیٹیاں تھیں ان کے بارے میں کہا کہ یہ جو بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ تم اپنا نکاح کر کے چلو. کیوں کہا؟ کیونکہ ایسے کہا جاتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے نا وہ قوم کے لیے والد کی حیثیت رکھتا ہے. تو انہوں نے والد ہونے کے، قوم کے والد ہونے کی صورت میں قوم کی بیٹیوں کو پیش کیا تھا. ایک اور بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ اب نبی کی قربانی اور اثار کا درجہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ اب کیا قربانی دے رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو پیش کر رہے ہیں. نہیں انل منکر کے لیے اپنی بیٹیوں کو پیش کیا جا رہا ہے. امر بالمعروف کا طریقہ اختیار کرنے کے لیے اپنی گھر کی قربانی دی جا رہی ہے. قربانی کی حد نظر آ رہی ہے. ایک اور چیز سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیشہ دعوت کا آغاز انسان اپنے گھر سے کرے گا، اپنے گھر والوں کی قربانیوں کو پیش کرے گا. تبھی انسان کے اندر یہ اخلاص نظر آتا ہے کہ جب اس کے اندر اس کی قربانی اس کے گھر سے شروع ہوتی ہے. نبی کا طریقہ بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ یا تو انہوں نے اپنی بیٹیاں پیش کی تھی یا پھر اپنی قوم کی بیٹیوں کو کہا تھا کہ یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، اپنا جو بھی عمل کرنا چاہتے ہو پاکیزہ طریقے سے کرو. نکاح میں لے کر ان کو اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرو. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈر کے اللہ کا خوف اپنے اندر لے کر آؤ تمہارے اور میرے جو یہ مہمان ہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو. ان کی عزت، جان، مال، آبرو میرے اوپر، ان کی حفاظت جو ہے وہ کرنا لازم ہے. میں ان کی حفاظت سے اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتا. کہ تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے. قرآن میں آتا ہے کہ ان کی قوم کے اندر فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، کوئی گھر مسلمانوں کا اس قوم میں نہیں تھا. کوئی گھر، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں مسلمان نہیں پایا تھا، کوئی بھلائی والا وہاں شخص موجود نہیں تھا. قالو، وہ کہنے لگے لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تو یقیناً جانتا ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے لیے تیری بیٹیوں میں کوئی حق نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی ہمیں تو لڑکے ہی چاہیے. قال، انہوں نے کہا لو ان لی بکم قوۃ، کہ اگر کاش کہ میرے پاس کوئی قوت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میرے پاس کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ میں اس میں کوئی ٹھکانہ پاتا، اس میں پناہ لے سکتا. کاش، ہائے اور یاس تو مومن کرتا نہیں. تو پھر انہوں نے کیوں کہا؟ لو کا معاملہ انہوں نے کیوں کہا؟ اس لیے
کہ بیسیکلی ان کے پیمانے درست تھے. انہوں نے دنیا بنانے کے لیے ہائے کاش یاس نہیں کیا تھا. انہوں نے ہائے کاش اس لیے کیا تھا کہ شاید کہ میں اس کی وجہ سے کوئی اپنے لیے بہترین دین کی حفاظت کا عمل کر سکتا. کیونکہ آگے وہ طاقت ہی مانگ رہے ہیں نا کہ میرے پاس اتنی طاقت ہوتی تو گویا اتنی طاقت ہوتی, کوئی عہدہ اقتدار ہوتا کہ میں اپنے یہ جو برائی کا یہ جو عمل ہے اس سے روکنے کا کوئی معاملہ کر سکتا, اپنے معاشرے والوں کو اس چیز سے روک سکتا. کوئی میرا اتنا مرتبہ ہوتا. کوئی دنیا کا مقصد مانگنے کے لیے تو طاقت نہیں مانگ رہے. خیر اس کے بعد کیا ہوا؟ قالو, تو انہوں نے فرشتوں نے کہا یا لوط, اے لوط, انا رسول ربک, بے شک ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں, فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک, نہیں وہ پہنچیں گے تیری طرف, وہ تیری طرف نہیں پہنچ سکتے. اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ مکالمہ ہو رہا تھا تو قوم دروازہ توڑ رہی تھی, اور دروازہ توڑ کر وہ ابھی اندر نہیں آئے تھے کہ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو یہ بات بتا دی, اور ایک فرشتے نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا اور سب کے سب اندھے ہو گئے, اور عذاب ان کا وہیں سے شروع ہو گیا تھا. تو فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں تمہارے تک پہنچ سکیں گے, اور پھر وہ سب اندھے ہو گئے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ, پھر ان کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ ان کو لے کر راتوں رات اپنے گھر والوں کو نکل جاؤ, بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ, رات کے کسی ایک حصے میں, وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ, اور دیکھو تم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے, إِلَّا امْرَأَتَكَ, مگر تمہاری بیوی جو ہے وہ ساتھ نہیں جائے گی, تمہاری بیوی نہیں جائے گی. بیوی کو کیوں روکا؟ انہو مصیبہا ما اصابہم, بے شک اس کو پہنچے گا جو ان کو پہنچنے والا ہے. یعنی بیوی کو بھی عذاب آئے گا, جو تمہاری قوم کو عذاب آئے گا وہ تمہاری بیوی کو بھی پہنچے گا. بیوی کو کیوں عذاب پہنچے گا؟ کیونکہ اصل میں یہ بیوی جو ہے وہ غلط کاموں میں کی مددگار ہوتی تھی. جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر فرشتے آئے تھے تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کو منع کر دیا تھا کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو, لیکن یہ تو بے حیائی اور فحاشی کے کاموں میں مددگار تھی. اس نے یہی کیا کہ اس قوم میں ایک طریقہ بھی یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کو بتانا ہوتا تھا کہ اس جگہ پر ایسے عمل کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں تو آ جاؤ, تو وہ کیا کرتے تھے, ایک آگ لگاتے تھے چمنی میں, اور چمنی سے دھواں نکلنے لگتا تھا, تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس گھر میں جو ہے یہ کام کیا جا سکتا ہے, تو سب وہاں پہنچ جائیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ یا تو یہ پچھلے دروازے سے نکل کر گئی اور اس نے سب لوگوں کو بتا دیا. تو چونکہ یہ بے حیائی کے کاموں میں مددگار تھی اس لیے اس کو کہہ دیا گیا تھا کہ یہ جو ہے ساتھ نہیں جائے گی. انما موعدہم الصبح, بے شک وعدے کا وقت جو ہے وہ صبح کا ہے. الیس الصبح بقریب, اور صبح کا وقت جو ہے وہ تو قریب ہی ہے اور آنے ہی والا ہے. فلما, جب حضرت لوط علیہ السلام سب کو لے کر اپنے گھر والوں کو لے کر وہاں سے نکل گئے اور صبح سے پہلے وہی نکل گئے تھے, تو فلما جاء امرنا, پس جب آ گیا ہمارا حکم, جعلنا عالیہا سافلہا, تو بنا دیا ہم نے اوپر والے کو اس کے نیچے والا اس کا, وامطرنا علیہ حجارۃ من سجیل, اور برسائی ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش, پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش, منضود تہبتیں, وسومۃ, نشان زدہ, یعنی سب کے اوپر نام لکھا ہوا تھا, عند ربک, تیرے رب کے پاس, وما ہی من الظالمین ببعید, اور نہیں تھے وہ ظالموں سے کچھ دور بھی, یعنی کہ ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے. آج بھی جو اس طرح کا ظلم کرے گا اس کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے ایسا ہی عذاب عطا کیا جائے گا, عذاب نازل کیا جائے گا. ایسا ہی ان کے ساتھ بھی ہوا, اللہ نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا. جبرائیل علیہ السلام, روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے پرس کو جو ہے وہ زمین کے نیچے سے پلٹا کر, اور ایسا پلٹا کر اوپر آسمان کی طرف لے کر گئے اور نیچے گرایا, اور ایسے وہ نیچے گری بستی کہ جب آسمان پہ تھی تو آسمان سے چیخیں اور جو ان کی آوازیں آنا شروع ہوئی, اور جو زمین پہ گئی تو اتنی گہری ہو گئی کہ وہاں پر باقاعدہ طور پر ایک ڈپریشن اور ایک گڑھا پڑ گیا, اور اس کے بعد پھر وہاں پہ پانی آ گیا, اور اس پانی کو بحر مردار یا ڈیڈ سی کہا جاتا ہے. یہ ڈیڈ سی کا نشان عبرت کے لیے آج بھی موجود ہے. کوئی زندگی کا نام و نشان وہاں نہیں پایا جاتا, کوئی آبی حیات وہاں پر نہیں ہے, اور باقاعدہ طور پر ڈیپ سی ڈائیورز جو ہیں وہ ریسرچ کر کے بتاتے ہیں کہ اس کی بیس میں کسی شہر کے کھنڈرات بھی پائے جاتے ہیں, اور ایک وہاں پہ ایک قبرستان بھی موجود ہے. یہی قوم لوط کا مسکن تھا. آج اللہ نے اس کو میرے اور آپ کے لیے عبرت کا نشان بنا کے محفوظ کر دیا ہے. ان کے اوپر پکی ہوئی پتھر جو ہے وہ برسائے گئے تھے, رجم کر دیا گیا
گیا, سنسار کر دیا گیا تھا ان کو. ایک چیز اور آخری بات وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو یہ کہا تھا کہ پیچھے پلٹ کر کوئی شخص بھی نہ دیکھے. گویا پیچھے پلٹ کر دیکھنے سے ان کو روکا گیا تھا. کیوں روکا گیا؟ پیچھے پلٹنے سے ان کو کیوں روکا گیا تھا؟ اس لیے کیونکہ جب پیچھے پلٹ کر دیکھیں گے تو شاید لوگوں کو جب غم اور تکلیف میں دیکھیں گے تو ان کے دل نرم پڑ جائے اور ان کو تکلیف میں دیکھنا ان کے پیروں کی زنجیر بن جائے اور یہ ان کو بچانے کے لیے پلٹیں. دوسری بات یہ تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دینا چاہتے تھے اور ثابت قدمی سے اپنے رویے پر جمانا چاہتے تھے کہ اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اسی پر قائم رہیں. اگلی بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے پیچھے پلٹنے سے جو ان کو روکا تھا کہ جب بھی کوئی دین کا مجاہد بن جاتا ہے, دین کا مہاجر اور دائی بن جاتا ہے, تو پھر اس کو بار بار پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہیے, تبھی وہ دین کا آگے کا کام کر سکے گا. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ لوگ اپنے ماضی کے قصے پر ہی روتے رہتے ہیں کہ میں تو بڑی سمارٹ تھی, میں تو بڑی خوش لباس تھی, میں تو بڑی ایسی تھی, میرا تو ایسا معاشرے میں توتی بولتا تھا, میں تو فلاں کام کرتی تھی, میں تو بڑا اس وقت یہ کر لیتا, اب تو میں یہ بھی نہیں کر سکتی. تو اب ایسی باتوں کا وقت نہیں ہے, اب آگے دیکھیں, آگے دیکھو, آگے جنت کے جو لباس ملنے ہیں ان پہ فوکس کرو, ان کو نظر رکھو, ان پر جو جنت کے محلات ملنے ہیں ان کے اوپر فوکس کرو. یہ مومن کو سکھایا گیا کہ ماضی کے ساتھ مومن کا تعلق صرف اور صرف استغفار کا ہے. پیچھے پلٹ کے بار بار پیچھے والی باتوں پر رونا دھونا نہیں کرتے رہنا, حال میں اپنی اصلاح کرو اور مستقبل میں استقامت سے دین کے اوپر چل کر اللہ کی رضا کو حاصل کرو اور جنت کا حصول کرو. یہی چیز اور رویہ سکھایا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار پیچھے پلٹنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے رویوں کی اصلاح فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان قوموں کے ان رویوں سے ہمیں سبق سیکھ کر اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین.